موضوع پڑھا جائے گی، گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے، اشرا پڑھا جا سکتا ہے صرف امام صادق۔ وہ میرا بادشاہ، علوم کیسے پھیل رہے ہیں، لوگ پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تیرے اللہ کو نہیں ماننا۔ امام نے کہا چل میرے اللہ کو نہ مان، کسی اللہ کو تو مانتا ہے، تیرا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ کوئی بھی نہیں۔ امام نے کہا سجدہ کسے کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کو بھی نہیں۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کی بھی نہیں۔ اللہ کی طاقت؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ اس نے کہا خود ہی۔ اس نے کہا میں دہریہ ہوں، میں لا مذہب ہوں، میرا عقیدہ ہے ہر چیز خود وجود میں آئی ہے، خود فنا میں بدل جائے گی، اور یہ عقیدہ آج بھی ہے، آج بھی مذہب کے موجود ہے۔ اس نے کہا میں لا مذہب ہوں، میں قائل نہیں ہوں۔ اب بتائیں پڑھائیں گے کہ نہیں؟ ہم نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا کیا چاہتا ہے؟ طب سیکھنا چاہتا ہوں، حکمت سیکھنا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں، میڈیکل سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا شروع ہو گیا، مسلسل امام کی یونیورسٹی میں مکتب میں آ رہا ہے اور امام سے درس لے رہا ہے۔ ایک دن بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا۔ بزرگ دعا فرما رہے ہیں میرے لیے بڑی سعادت۔ امام کو خبر ہو گئی کہ اب لوہا گرم ہے، وہ بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا ہے۔ امام قریب گئے، قریب جا کے امام پتھر پہ بیٹھ گئے۔ امام نے کہا دیکھ تو میرا بڑا شاگرد قابل ہے، جو میں تجھے پڑھاتا ہوں تو سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، آج کوئی امتحان لیں؟ جی مولا لیں۔ امام نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ مالک آپ نے کل والے درس میں بتایا تھا کہ حلیلے کے بیج کوٹ کے ایک صفوف تیار ہوتا ہے جو جلد کے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، تو اس پہ تجربہ کر رہا ہے؟ جی تجربہ کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا چل تو مجھے اسی پہ سوال کرتے ہیں، دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ سوچنے کے بعد امام کا چہرہ دیکھا، بیج آیا تھا۔ امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ بیٹھے چلے گئے۔ اس نے کہا پھر درخت آیا ہوگا۔ امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، نے کہا مولا کچھ چند دن ہوئے ہیں آپ کے مکتب میں آئے ہوئے، جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے اس سے تو استاد محترم میں اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ زمین کے اندر چند مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور کچھ مخصوص وقت میں وہ مادے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ امام نے دہریے کے کاندھے پہ کہا اب بتا ان مادوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ان مادوں کو اکٹھا کرتا ہے؟ تو نے نہ نظر آنے والے مادے مان لیے، نہ نظر آنے والا اللہ کیوں نہیں ماننا؟ جیسے مادے نظر نہیں آتے ایسے مادوں کا خالق بھی نظر نہیں آتا، جیسے وہ بھی چھپے ہوئے راز ہے ایسے وہ بھی چھپا ہوا راز ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا قربان جاؤں تیرے، تو نے صرف اللہ منوایا نہیں، تو نے تو دکھا بھی دیا، تو نے منوایا نہیں، تو نے دکھا دیا۔ آج کے دور میں بھی، آج ہمارا بچہ 3.5-4 سال کا ہو جائے تو ہم اسے تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، پلے گروپ میں بٹھاؤ، اسے KG میں بٹھاؤ، نرسری پریپ، تاکہ یہ سیکھے۔ تو جب وہ بچہ پہلے دن جاتا ہے تو اسے کسی لفظ کی تمیز نہیں ہوتی، تو اسے ٹیچر جو ہیں وہ کلرز نیم یاد کرواتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہ بھی بچہ اسکول جائے تو بچہ گھر میں بھی ہو نا، تھوڑا بچے کی شعور کی آنکھ کھلے تو بچہ رنگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھیکے ہوئے رنگ، جیسے جیسے وہ کلر دیکھتا جائے گا بچہ لپکے گا۔ رنگوں کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ سب سے پہلے میرے اس مولا نے متعارف کروایا۔ جب لوگ امام سے پڑھنے کے لیے آتے نا تو مولا نے فرمایا اکیلے نہ آیا کرو، گھروں سے بچوں کو لایا کرو۔
اس کا مولا اس لیے نہیں لے کے آتے، ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ شرارتیں کرتے. امام نے کہا تمہیں نہیں پتا حجت کی محفل میں کوئی شرارت نہیں کرتا. آیا لایا کرو بچے لے کے آیا کرو ساتھ. اگلے دن وہ بچے ساتھ لے کے آئے. امام نے جب ایک درس پڑھا دیا تو امام بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. اور اس دن تاریخ کہتی ہے کہ امام مختلف رنگوں کے پھل لے کے آئے تھے. امام نے بچوں کو وہ مختلف پھل دکھانے شروع کیے. لوگوں نے امام سے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نہیں جانتے، بچہ سب سے پہلے رنگوں سے سیکھتا ہے. یہ بچوں کی تعلیم کا طریقہ بھی امام نے متعارف کروایا. آج بھی دنیا کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے مل کے بیٹھ کے متفق علیہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں ایک شخصیت ہے جس نے ہر علم پہ بات کی ہے، جو شیعوں کا چھٹا امام ہے. اور دنیا کی یہ مذہب کی سچائیاں ہیں. یہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کے معلومات کے لیے اس پہ ریسرچ کیجئے گا. دنیا کے 36 مشہور پروفیسرز نے، جس میں کوئی بھی چھوٹی یونیورسٹی نہیں، بڑی یونیورسٹیز، ان کے ٹاپ کے پروفیسرز نے مل کے بیٹھ کے متفق علیہ ایک سیمینار میں فیصلہ کیا ایک شخصیت ہے جس نے ہر علم پہ بات کی ہے اور وہ شیعوں کا امام ہے. پھر انہوں نے فزکس والے نے امام کا فزکس پہ دیا ہوا مقالہ، کیمسٹری والے نے کہا کہ امام نے کیمیا پہ کیا کیا کہا، میتھ والے نے میتھ کا بتایا، سائنس والے نے سائنس کا بتایا. انہوں نے وہ سارے جب اکٹھے کیے تو پھر انہیں ایک کتاب کی صورت دی. اس کتاب کا نام جو انہوں نے رکھا وہ نام ہی آپ کے چہروں پہ تازگی لے آئے گا. جرمنی، فرانس، پیرس، یہاں سے بیک وقت میں یہ کتاب شائع ہوئی اور اس کا نام رکھا گیا سپر برین ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے بڑا دماغ. یہی کتاب وہاں سے ایران میں گئی تو فارسی میں چھپی. اس کا نام رکھا گیا مغز جہان شیعت. شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ. یہ کتاب انڈیا پہنچی تو لکھنؤ میں چھپی. اس کا نام رکھا گیا امام جعفر صادق کے سائنسی انکشافات. یہ کتاب آپ کے پاکستان کے لاہور کے اردو بازار میں آ کے شائع ہوئی تو اس کا نام ہے سپر مین ان اسلام. نوجوان ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو PDF کی اس کی فائل بھی مل سکتی ہے. اس میں دنیا کی 36 یونیورسٹیز کے پروفیسر نے اپنے مولا ہمارے امام کو خراج پیش کیا ہوا ہے. امام کی جو پہلی کلاس امام سے فارغ التحصیل، بور تو نہیں ہو رہے آپ موضوع سے؟ متوجہ نہیں. امام کی جو پہلی کلاس فارغ ہوئی اس میں کتنے شاگرد گئے؟ 40,000. ایک روایت 30,000 کی، ایک 40، ایک نے 70,000 لکھا. یہ پہلی کھیپ تھی جو امام نے پڑھا کے فارغ کی جلدی جلدی. اور جب یہ پڑھ کے نکلے تو امام نے فرمایا اب گھروں میں نہ جانا. یہ نہ ہوگا سیکھ کے اب گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ. مولا حکم فرمایا پھیل جاؤ، دنیا کے کونے منتخب کر لو، دور دور چلے جاؤ، پھیل جاؤ دنیا میں. اب علم ان کے سینوں میں تھا. کوئی تلاشی لیتا بھی تو پتہ نہ چلتا. امام نے سینوں میں علم کا بارود بھرا. امام نے مجاہد تیار کر کے علم کے بھیج دیے. امام نے کہا پھیل جاؤ. اب یہ دنیا کے کونوں کونوں میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، چلے گئے. یہ شہروں کو جا کے آباد کرنا شروع کیا، لوگوں کو اکٹھا کرتے، آؤ تمہیں بتائیں، نیا علم سکھائیں. جب یہ بتاتے تو وہ لوگ حیران ہو کے دیکھتے، اتنا کچھ تم کہاں سے سن کے آئے ہو؟ وہ کہتے کالا صادق، ایک سچے نے کہا ہے. آیا کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق. سچے نے کہا، سچے نے کہا، سچے نے کہا. 70,000 شاگردوں نے جو دنیا کے کونے کونے میں جا کے کہا کہ ایک سچے نے کہا، تو دنیا کے کونے کونے میں پتہ چل گیا کہ سچا ایک ہی ہے. آیا اب
یہ فقہ پھیل رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے یہ فقہ صادقی ہو رہی ہے. آپ کے مذہب کی ابتدا پڑھ رہا ہوں. واللہ با حسین اتنا ظلم ہوا ہے اس مذہب کے علم کے ساتھ. شیخ توسی کے قبلہ تشریف فرمائیں کی تائید، شیخ توسی ہمارے مذہب کا، ان کے دور تک امام کے 400 کتب امام کی موجود تھی، کلمی نسخے. سقوط بغداد جب ہوا تو پھر علماء کہتے ہیں صرف 33 کتابیں بچی، باقی ساری کتابیں ضائع کی گئیں. شیعوں کا علمی ذخیرہ بالکل تباہ کیا گیا. 33 کتابیں بچی. جتنا کچھ آج بیان ہو رہا ہے یہ ان 33 میں سے ہے. 400 آ جاتی تو کیا ہوتا. اور بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ کتابیں محفوظ ہیں ہمارے وقت کے امام کے پاس. جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ امام کے کلمی نسخے ان کے پاس اسی صورت میں موجود ہیں. فقہ کس دور میں پھیل رہی ہے؟ جس دور میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیعت آپ تک پھولوں کی سیج پہ چل کے آئی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر آپ تاریخ سے شیعت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا کہ ہم تک یہ فقہ پہنچی کیسے ہے. آج آپ کو یہاں مجلس 2 گھنٹے کے فضائل، 6 گھنٹے کے فضائل، وہاں مجلس، وہاں فضائل، وہاں مجلس، وہاں فضائل. میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک معصوم کی حدیث سننے کے لیے لوگ 900 میل سفر کرتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ 900 میل کے فاصلے میں ایک ایسا محدث رہتا ہے جس کے پاس معصوم امام کی ایک حدیث ہے. لوگ سفر کر کے اس کا پتہ ڈھونڈتے، اس کے پاس جا کے کہتے کہ ہم تجھے جو چاہتا ہے وہ دیں گے، ہمیں وہ مولا کی حدیث سنا دے جو تیرے پاس ہے. میرے 5ویں بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا مولا جب ہم شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو ملا کریں تو مولا کیا تحفے دیا کریں جو آپ کی سنت ہو؟ اچھا لباس دیں، بہتر سواری دیں یا اچھی خوشبو دیں؟ امام فرماتے اگر میرا شیعہ دوسرے شیعہ کو بہتر تحفہ دینا چاہتا ہے سب سے بہتر تحفہ یہ جب بھی ایک دوسرے کو ملو ہماری حدیث سنایا کرو. وہ اسے ملے کہ تیرے پاس کوئی مولا کا نیا فرمان ہے؟ کہیں سے کوئی نیا بادشاہ کا فرمان سنا ہے تو مجھے سنا. اگر تیرے پاس کوئی مالک کا کوئی نیا عرفان، کوئی معرفت والی حدیث ہے تو مجھے بتا. یہ ابتدا ہے شیعت کی، یہ آغاز ہے شیعت. اگر آپ بالکل جلدی میں زیادہ سے زیادہ نہیں تو 7-8 منٹ میں میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں کہ کتنی مشکل تھی اس دور کی شیعت. کہ ایک شخص نے کوفے میں، شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا، امام کی فقہ جو ہے سرکاری طور پہ نافذ نہیں تھی، فقہ دوسری نافذ تھی. اس شخص نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. صبح کو اٹھ کے اس نے علماء سے رجوع کیا. حل انہوں نے جو حل بتایا اس نے کہا نہیں، اسلام غیرت کا مذہب ہے. منبر کی تہذیب ہر بات کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. یہ تو مولوی کا شروع سے طریقہ کار ہے نا جی کہ کوئی نہ کوئی رستہ تو اس نے نکال. ایک بندے نے مولوی سے جا کے کہا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. اس نے کہا جی یہ حل ہے. اس نے کہا یہ نہیں مولوی صاحب اس کے علاوہ کوئی حل. اس نے کہا میں کیسے حل نکالوں؟ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب حل کوئی نہیں، میری قسمت یہ 10,000 روپیہ مدرسے کے لیے چندہ لے کے آیا تھا، اگر کوئی حل نکل آتا تو شاید چندہ بھی دے دیتا. اس نے کہا اچھا مجھے بتا طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے طلاق کہا تھا. اس نے کہا تے سے نہیں ہوتی، تیرا مخرج ہی ٹھیک نہیں تھا، تو طلاق کہتا. اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ ملا تو ابلیس کو بھی برگلا دے. اب اس نے کہا کہ کوئی حل؟ انہوں نے کہا جی حل تو پھر یہی ہے. اس نے کہا یار کوئی
کسی جگہ سے کوئی اور حل مل سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک حل ہے، ایک فقہ ہے، سرکاری طور پہ نافذ نہیں، حکومت اس کی مخالف ہے، حکومت اسے کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دے رہی، بانی اس کا مدینے ہے۔ اس کا وہ کس کی ہے؟ اس کا رسول کے بیٹے کی۔ اب اس دور میں نہ پریس نہ میڈیا، اس نے کہا کوئی رسول کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ؟ وہاں ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلا اور مدینہ وہاں پہنچا تو وہاں مدینے بازار میں ایک کوفے کے رہنے والے دکاندار سے ملاقات ہو گئی جو تجارت کے لیے مدینے تھا۔ اسے جا کے ویسے ہی حال احوال پوچھنے کے بعد بے نیازی میں کہنے لگا یار امام جعفر صادق، اس نے اتنا کہا یا دکاندار نے دوڑ کے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے شہر سے باہر لے گیا۔ شہر کے باہر تنہائی میں جا کے کھڑا کر کے کہنے لگا دوبارہ یہ نام نہیں لینا۔ کیوں؟ اس کا تو نہیں جانتا، انہیں گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے، گلی میں فوجی ہے، مخبروں نے اس گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں کہ کون امام سے ملنے آتا ہے۔ حاکم کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ جو نام لیتا ہے اگلے دن شہر میں اس کی لاش ملتی ہے۔ تو کوفے کا تھا اس لیے میں تجھے سمجھانے شہر سے آ گیا، واپس چلا جا، اب مدینے شہر کا رخ نہ کرنا۔ یہ کہہ کہ وہ مدینے کی طرف چلا یا وہ شخص پیچھے چلا۔ اس نے کہا اب کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اب ملوں گا، اب یقین ہوگا یہ سچا ہے۔ کیوں سچا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ پہ پابندی نہیں ہوتی، پابندی لگے یا کوئی لگوائے، ہوتی ہمیشہ سچ پہ ہی ہے۔ سچ ہوتا ہے کڑوا، حقیقت نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کا وہ سچا ہے، اب اس سے میں نے ملنا ہے۔ اس کا پھر ٹھیک ہے، قتل کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں، اب میں ملوں ہی ملوں۔ وہ گیا، جا کے اس نے جب پتہ کرتا 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 پہنچا تو حالت کیا ہے؟ گلی میں فوجی، چھتوں پہ سپاہی، تلواریں، مخبر